لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وَأَمْلَى لَهُمْ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ محمد کی آیت نمبر 25 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے حق بات سے منہ موڑا باوجود اس کے کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی تھی، الشیطان سول لہم، تو ایسے لوگوں کو شیطان نے پٹی پڑھائی ہے، وَأَمْلَى لَهُمْ، اور انہیں دور دراز کی امیدیں دلوائی ہیں۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر فرمایا اور منافقین کی سزا کا بھی بیان فرمایا، اور ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گونگا اور بہرا بنا دیا، ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں کہ جب حق بات ان کے سامنے کی جاتی ہے تو پھر بھی سمجھ نہیں آتی، حق بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمل کرنے کی انہیں توفیق نہیں ملتی۔ تو فرمایا کہ حقیقت بات یہ ہے کہ ان منافقین نے حق بات سے منہ موڑا ہے، حالانکہ یہ ہدایت، یہ حق بات ان کے سامنے بالکل واضح ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے، قرآن کریم کی آیات کے ذریعے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقش قدم کے ذریعے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے حق بات کو تسلیم نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں ذلیل اور رسوا کیا، اور فرمایا کہ الشیطان سول لہم، شیطان ایسے لوگوں کو پٹیاں پڑھاتا ہے، دور دراز کی امیدیں دلواتا ہے کہ کوئی بات نہیں، آج نہیں کل کر لینا، یہ ویسے مذاق کرتے ہیں، یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ ویسے ان کی باتیں ہیں۔ تو شیطان کے وسوسے، شیطان کی پٹیاں پڑھانا اور دور دراز کی امیدیں دلوانا کہ چلو اگر آج نہ صحیح تو کل کر لینا، کل نہیں سی تو پرسوں، بھی تو بڑی عمر پڑی ہے، بڑا زمانہ ہے، بڑا وقت ہے، تو بعد میں کر لینا۔ فرمایا کہ یہ شیطان کی پٹی پہ چلے، شیطان کی انہوں نے بات کو مانا اور رحمان کی بات کو انہوں نے جھٹلایا، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں نے ذلیل اور رسوا فرمایا۔ ذالک بانہم، فرمایا کہ یہ سب ان کے ساتھ اس لیے ہوا، قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، کہ کہا ان منافقین نے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیزوں کو ناپسند کیا۔ کافروں نے قرآن کا انکار کیا، مشرکین نے قرآن کا انکار کیا، انہوں نے اللہ کی نازل کردہ چیزوں کا انکار کیا، ناپسند کیا۔ اب یہ منافقین ان کو کہتے ہیں کیا، سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ہم بعض باتوں میں تمہارا اتباع کریں گے، ہم مسلمانوں کی مجلس میں جاتے ہیں، نمازیں بھی ان کے ساتھ پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ان کے اعمال بھی ہم کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب جنگ ہوگی، جب جہاد ہوگا، جب کہ مسئلہ بنے گا، تو اندر اندر تمہارے ساتھ ہوں گے اور تمہارے بن کر ہم انہی کے گروہ میں شامل رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تو ان کی خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ منافق ہیں، اوپر سے مسلمان ہیں، اندر سے یہ بھی کافر ہیں۔ فکیف اذا توفتہم الملائکہ، چلو کوئی بات نہیں، آج تو یہ دھوکہ دے دیتے ہیں مسلمانوں کو، تو اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی کہ جب فرشتے ان کی روح کو ایسی حالت میں قبض کریں گے، یضربون وجوہہم، کہ ان کے منہ پر بھی ماریں گے، وادبارہم، اور ان کی پشتوں پر بھی ماریں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو جب روح قبض کرنے والا فرشتہ انسان کے قریب جاتا ہے تو پھر دو طرح کی روح ہوتی ہے، یا تو نیک روح ہوگی یا پھر بد روح ہوگی۔ جو بد روح ہوتی ہے، گندی روح، فرشتہ جب روح نکالنے لگتا ہے تو کہتا ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، نکل جسم سے، تو نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی،
اللہ کو تو نے ناراض کیا، اور فرمایا کہ وہ نکلنا نہیں چاہتی، وہ پھر منتیں کرتی ہے کہ مجھے تھوڑی مہلت دے دو، میں نیک اعمال کروں گی، میں اللہ پر ایمان لے آؤں گی، منتیں کرتی ہے، لیکن فرشتوں کے پاس لوہے کا ہتھوڑا ہوگا، وہ اس کے منہ پہ ماریں گے، اس کی پشت پہ ماریں گے، وہ نکلنا نہیں چاہے گی، لیکن زبردستی اسے نکالا جائے گا۔ اور رہی بات اس انسان کی کہ جس کی روح نیک ہوگی، تو اسے فرشتہ آ کے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اس جسم سے نکل کر اپنے ٹھکانے جنت کے اندر پہنچ جا کہ تو نے اپنے رب کو راضی کیا، اپنے رب کے احکامات کو مانا، آج ہم تیرا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں اور تجھے تیرے مقام جنت میں بھیجنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جو انسان ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، قرآن و سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہے، تو وہ اس آیت کریمہ پر بھی غور کر لے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اب یہ تو ہمارا یقین ہے کہ موت تو آئے گی، موت کا فرشتہ تو آئے گا، روح قبض کرنے آئے گا، اگر ہماری روح نیک ہوگی تو استقبال کے ساتھ میں لے جایا جائے گا، جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ بد روح ہو گئی تو پھر اس کا استقبال نہیں، لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ، لوہے کی سلاخوں کے ساتھ جسم سے کھینچ کر ہماری روح نکالی جائے گی، اور پھر اس وقت ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں کہ جب انسان اس منظر کو دیکھ لے گا کہ فرشتے آ چکے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، تو یہ سارا غیب کا معاملہ ہے، اس کے بعد ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، اس کے بعد توبہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی، اور یہ جو سارا منظر ہے روح نکالنے کا، ہتھوڑے مارنے کا، نیک اور بد روح کا، یہ صرف اسی انسان کو پتا ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ کاروائی ہو رہی ہوتی ہے۔ اوپر والے جتنے بھی انسان ٹھہرے ہوتے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے یا یہ بڑی آسانی کے ساتھ نکل رہی ہے، یہ ساری حالت صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیں کہ جب روح قبض کرنے کا وقت آئے تو اس وقت سے لے کر اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے، اور پھر آخرت کے سارے مراحل میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے۔ ذالک بانہم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ اس لیے ہوگا اتبعوا ما اسخط اللہ، انہوں نے پوری زندگی پیروی کی ان باتوں کی جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ہم غور کریں اپنے گریبان میں جھانک کر کہ کیا آج ہم وہی کام تو نہیں کر رہے کہ جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں؟ حرام کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، گناہوں والے کام سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور انہی کاموں کی وجہ سے پھر جب فرشتہ روح قبض کرنے آئے گا تو پھر یہی کیفیت ہوگی۔ آج ہمیں موقع ہے، اللہ نے چانس دیا ہے، ہم اللہ سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ سزا ان کو اس لیے ملے گی کہ انہوں نے اتباع کی اس چیز کی کہ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور ان لوگوں نے اللہ کی رضا کو ناپسند کیا۔ اللہ نے بتا دیا قرآن میں، یہ کرو گے تو میں راضی ہوں گا، یہ کرو گے تو میں ناراض ہوں گا۔ اب جو جان بوجھ کر ناراضگی والے اعمال کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ کی رضا نہیں چاہیے، یہ اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے آدمی کے میں سارے اعمال ضائع کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔